الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں؟ اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے. اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں، انا اجزا بہی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی رب فرما رہا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو، جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں، اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں. افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے. روزانہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس پہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں. اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے. اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے، شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہے تو فلاں چیز نہیں آئی. ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں، آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا. تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے. سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں، مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں، توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں. مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، کرکٹ میچز، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان. ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ راتیں دعائیں کی ہیں، یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی. تو خدا را رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں. تو اے روزہ دارو، جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں، اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات. اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا، یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں، مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے. کیوں؟ دیکھیں رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے، رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، مار بھی زیادہ پڑے گی. کیوں؟ بھائی مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو بڑا شدید گناہ ہے. کوئی اللہ کا گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا نا. مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے، حدود حرم میں تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، مگر وہاں کوئی گناہ کرے 1 لاکھ گناہ کے برابر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو. بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے گا، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے.
ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ خدا را اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے۔ ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ احادیث میں مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ فضول کام نہ کریں نا، یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا۔ اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا تو برباد ہو جائے۔ تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے۔ کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہوں؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں۔ وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے۔ ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، میں ایک دو چلو پانی پی لوں، لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا۔ یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں اب جب مغفرت کے اسباب ہم نے سنے نا تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم پکی سچی توبہ کر لیں تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کر پائیں۔ قرآن نے فرمایا روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور گویا تقوی سکھانے کی پریکٹس کروائی گئی رمضان میں۔ شیطان بند کر دیا کہ بغیر شیطان کے تم اللہ کی عبادت کر کے تگڑے ہو جاؤ، اپنے یقین کو، اپنے تقوی کو مضبوط کر لو، ادھر شیطان رہا ہو جائے، تم اتنے مضبوط ہو کہ شیطان پھر تمہیں بہکا نہ سکے۔ مگر کچھ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر رمضان میں نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ شیطان کے چھٹتے ہی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، مسجدوں سے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں؟ کیوں؟ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے روزے میں مسلمان کا اللہ پر بھروسہ کیسا ہوتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ رکھے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ عصر کے بعد پیاس لگی ہو اور اکیلے میں جا کے فریج کھول کر پانی پی لیا ہو؟ گھر میں پانی بھی ہوتا ہے، فروٹ بھی ہوتا ہے، شربت بھی پڑا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، کیوں نہیں کھاتے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب دیجئے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر آپ پانی نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو خانے پہ جب ہم ہوتے ہیں کلی کرتے ہیں روزے میں، منہ میں پانی، حلق خشک ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ایک آدھا گھونٹ اندر لے جاؤں گا تو پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، مگر مسلمان ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں لے جاتا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔